بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. 26 نومبر سن 2021. گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دا موضوع سخن سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حالات حیات مبارکہ دا تذکرہ، آپ دی ولادت سعادت تو لے کے بچپن لڑکپن اور آپ دے شباب دا تذکرہ چلا رہے ہیں. آپ علیہ السلام دا تمام انبیاء و رسول دے اندر اتنا رفیع مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء و رسول دی زبان تو آپ دیاں تصدیقہ فرمائیاں، اشتہارات آئے، آسمانی کتاباں دے اندر آپ دے اوصاف حمیدہ دا ذکر فرمایا. آپ دی آمد ہوئی نہیں، پیشین گوئیاں آ رہیاں نے، انبیاء دی زبانی بشارتاں سنائیاں جا رہیاں نے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی ایک منفرد حیثیت رکھ دیے جماعت انبیاء دے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین. مینو اللہ نے سارے جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجا.
اور صاحبان تقوی یعنی پرہیزگار لوکاں واسطے مینو ہدایت بنا کے بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ میرا اتنا مقام ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت انس نے خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انا اول شفیع فی الجنت، سب تو پہلا سفارشی میں ہوں گا قیامت دے دن۔ جنت دی سفارش کرا گا اپنی امت واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ پھر آپ دا ارشاد گرامی ہے لم یصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، سارے نبیاں وچوں جنی تصدیق میری اللہ نے کروائی ہے کسے نبی دی اینی تصدیق نہیں ہوئی۔ انسان تو انسان رہ گئے، جانوراں نے گواہی دیتی، بے جان چیزاں نے گواہی دیتی ہے، پتھراں کنکراں نے گواہی دیتی ہے، شمس و قمر نے گواہی دیتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما صدقہ من امتہ الا رجل واحد وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا، نبیاں وچوں بعض ایسے بھی نبی آئے نے کہ انہاں دی امت دا ایک بندہ بھی نہیں بن سکیا، امت وچ ایک بندہ بھی نہیں، یعنی کلے ہی آئے نبی دعوت دے کے تبلیغ کر کے دنیا تو رخصت ہوئے، امتی ایک بھی نہ بنیا، کلے آئے کلے چلے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کتنی ہے؟ فرمایا قیامت دے دن آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تک تمام انبیاء اور رسول دیاں 120 صفحہ ہون گیاں۔ ایک صف دی لمبائی کتنی ہے؟ مشرق تو لے کے مغرب تک، انہاں وچوں 80 صفحہ میری امت ہوئے گی، باقی 40 صفحہ 1,44,000 نبیاں دیاں۔ نبی بھی شان والا، نبی دی امت بھی شان والی۔ آپ دے آمد تو پہلے خیبر دے یہودی لوگ جنہ دی قبیلہ بنو غطفان نال عام جنگ رہندی سی، کئی جنگاں ہوئیاں، اے انہاں نوں دھمکیاں دیندے ہوندے سن کہ او نبی موعود، او پیغمبر مسعود و محمود، او اللہ دا معبود جس دا انتظار مدتاں تو ہو رہا ہے، منتظر پیغمبراں، نبی جس دی اڈیک لا کے بیٹھے رہے، وہ نبی آن والا ہے، اور وہ نبی سچا ساڈے وچوں آئے گا، جدو وہ آئے گا اسی تواڈے تے فتح حاصل کران گے، تانوں اس طرح گاجر مولی دی طرح کٹاں گے جس طرح قوم عاد تے سمود نال ہویا ہے، تواڈے نال بھی انج ہی ہوئے گا۔ اے دھمکیاں دے رہے نے، پھر دعا کرتے نے اللہ دی بارگاہ، کون؟ یہودی، اللہم بعث لنا ھذا النبی
یحکم بیننا و بین الناس۔ اے اللہ جڑا وہ تو سونا محبوب گھلنا ہے، جڑا نبیاں دا بھی سید تے سردار ہے، او ساڈے وچ گھل دے۔ یحکم بیننا و بین الناس، او آوے گا تے ساڈے وچ تے لوکاں وچ فیصلے کرے گا۔ یعنی اتنا انتظار ہے یہودیاں نو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ مدینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 سال پہلے دی بات، شام دا ایک یہودی آیا، نام اس دا حیبان ہے۔ کی نام ہے؟ حیبان۔ وہ مدینے آ کے آباد ہو گیا۔ اہل مدینہ دا بیان ہے کہ اتنا نیک شخص سی، اتنا صالح، اتنا متقی اور پرہیزگار کہ کوئی 5 وقت دا نمازی بھی وہ ود کے نیک نہیں سی۔ بڑا اللہ دا عبادت گزار بندہ، اللہ تو ڈرنے والا۔ جس وقت بارش نہیں ہوندی، قحط دا زمانہ ہوندا ہے، تو اہل مدینہ دے لوگ حیبان دی خدمت حاضر ہو کے کہندے نے، تسی اللہ دے نیک بندے ہو، دعا کرو اللہ رحمت دی بارش فرمائے۔ حیبان کہندا ہے انی دیر تک میں بارش دی دعا کرنی نہیں جدوں تک تسی اپنے مال وچوں صدقہ نہ کرو۔ اے پوچھ دے نے جناب کی صدقہ کریے؟ وہ کہندا ہے ہر بندہ ایک ٹوپا، ایک سا کھجوراں دا، 2 پڑوپیاں جو، 2 مد پڑوپی نو کہندے نے، ساؤن ٹوپے نو کہندے نے، 2 پڑوپیاں جو اور 1 ٹوپا کھجور۔ ہر بندہ جدوں تک صدقہ نہیں کرے گا میں بارش دی دعا نہیں کرا۔ معلوم ہوندہ ہے صدقے نال مصیبتاں ٹل دیاں نے۔ تو اہل مدینہ دا کہنا ہے، وہ دے کہن دے مطابق اسی صدقہ خیرات کر دے، پھر وہ سانو ساریاں نو لے کے ایک کھلے میدان دے اندر چلا جاتا، اور پھر اللہ دی بارگاہ وچ بڑی عاجزی نال دعا کردا کہ اللہ ساڈے تے باران رحمت دا نزول فرما۔ مدینے والے یہودی کہندے نے او دی دعا کرن دا وقت شروع ہوندا، اجے او دعا کر رہا ہوندا سی، مدینے دے آسمان تے بدل تے گھٹاں بن کے آ جاندے، اور اجے او دی دعا ختم نہیں سی ہوندی تے موسلادھار بارش شروع ہو جاندی۔ اتنا نیک شخص ہے۔ نیک بزرگ کولوں دعا کروانا جائز ہے، بات سمجھنا۔ بزرگ صالح بندہ نیک آدمی اگر زندہ ہے وہ دے کولوں دعا کروانا جائز ہے، موئے کولوں جائز نہیں۔ تو راوی کہندا ہے ایک بار اکھاں نال منظر نہیں ویکھیا، کئی بار ایسا ہویا ہے جدوں حیبان نے دعا کیتی ہے موسلادھار بارش ہوئی، اور بنو قریظہ دے یہودیاں نو کہندا ہے او گروہ یہود، تانوں پتہ میں کتھوں آیا؟ میں شام دی اس سرزمین تو آیا جتھے بے تکلف کھانے ملدے نے، جتھے عیش و عشرت دے سامان موجود نے، شراب تک موجود ہے۔
مگر میں وہ علاقہ کیوں چھڈیا ہے، اس فاقے والی زندگی نو اختیار کیوں کیتا ہے، مدینے آ کے آباد کیوں ہویا، حالانکہ ایتھے او خوشحالی نہیں جو میرے ملک شام دے اندر سے۔ لوگو اس آخری نبی دے ظہور دا زمانہ بالکل قریب ہے، اور یاد رکھنا میں اس نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت واسطے مدینے آ گیا، اپنا وطن چھڑ دیتا ہے، اور اگر میری زندگی وچ سونا نہ آیا، میرے تو بعد آیا، مینو اس دی زیارت اور اس دا دیدار نصیب نہ ہویا، تے تسی میری ایک گل پلے بن کے رکھ لو، جدوں سونا آئے گا اے او دی ہجرت گاہ ہے، اور جس وقت وہ اعلان نبوت کرے اس دا ظہور ہو جائے، یا وہ ہجرت کر کے تواڈے شہر سونا آ جائے، تسا دیر نہیں کرنی او دے تے ایمان لے آنے چ، ساری دنیا تو پہلے او دے تے ایمان تسا لے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ فوت ہو گیا، اس نو آپ دا زمانہ نہیں ملیا، حتیٰ کہ اللہ دے رسول ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اے بنو قریظہ ایک 3 قبیلے نے، انہاں دے مدینے تو باہر قلعے سن، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، 3 قبیلے یہود دے، مالدار لوگ نے، سود خور نے، انہاں دے علماء بھی بگڑ چکے نے، خواہشات دی پیروی کر رہے نے، انہوں نے اپنی کتاباں دے اندر اس نبی موعود دی علامات اور صاف حمیدہ اور صفات حسنہ خود پڑھیاں نے، اے اس پیغمبر نو جان دے نے، لیکن اس کے باوجود وہ سونا مدینے آیا ہے، انہوں نے ایمان لیان دی بجائے تکذیب شروع کر دیتی، چٹھلانا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ او دن آیا کہ بنو قریظہ دے قلعے دا محاصرہ اللہ دے رسول نے فرمایا، جدوں کہ آپ دے قتل دی سازش کیتی گئی۔ تو اس وقت 3 شخص جو انہاں دے سردار سن، سالبہ بن سالبہ، شائعہ بن سالبہ، اسید، اے 3 شخص دے، اے کہندے نے اساں حیبان نال کئی باری ملاقات کی تھی، اودیاں باتاں سنیاں، اور حیبان جو کچھ کہندا سی اساں اس نبی سونے وچوں ساریاں چیزاں پا لیاں۔ اے قلعے تو تھلے اتر آئے، اپنی قوم نو کہن لگے اوے اوہی نبی جے جیدہ ذکر حیبان کردہ ہوندا سی۔ بالآخر انہاں تنہاں نو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ہدایت کدے ہتھے چھے؟ صرف اور صرف اس واسطے اللہ فرماندہ ہے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر میرے کو ہدایت دا سوال ضرور کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہدایت اللہ تو سوا کوئی نہیں دے سکتا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو کہہ رہے نے سونیو ہدایت دے اتے تہاڈا کوئی اختیار نہیں کہ تسی جنوں چاہو ہدایت دے دیو، اے میریاں مرضیاں نے۔ میں چاہواں کالے بلال نو ہدایت دا خزانہ عطا کر دیاں، میں چاہواں فارس تو آن والے سلمان نو ہدایت دی روشنی عطا کر دیاں، تو فیر دوسی نو ہدایت عطا کر دیاں، سہیب رومی نو ہدایت عطا کر دیاں، جے نہ چاہواں تے تواڈے چچا ابو طالب نو ہدایت تو معروم رکھا۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت عرب دے سردار دا،
ابو طالب جان کنی دی حالت چے سفینہ حیات کنارے لگن والا ہے، اور ایسی حالت اللہ دے رسول قریب جا کے بیٹھ جاندے نے، دعوت توحید دے رہے نے، یا امی کل کلمتن، چاچا جی ایک کلمہ ہے وہ کہہ دیو، میں اللہ نال تواڈے بارے جھگڑا کر سکاں۔ اللہ اکبر، یا امی کل کلمتن، کل کلمتن، وہ کیڑا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل نے سمجھ آ گئی، وہ کہتا ہے عرب دے سردار اے نہ ہوئے پتیجے دا دین قبول کر لو، باپ دادے دے دین نو لیک لا جاؤ، دیکھنا پھسل نہ جانا۔ ابو طالب نے میرے نبی سونے نو کوئی جواب نہیں دیتا، مگر ابو جہل دی بات سن کے کیا، اخترت النار علی العار، مینو شریکے دا تانا قبول نہیں، جہنم دی اگ منظور ہے۔ اللہ اکبر، ویلو شریکے پہ پال دے، کئی بندے شریکہ رکھن واسطے قربانی دیندے نے، اور ٹھیک ہے اسی قرضدار ہاں ساڈے کول توفیق نہیں، پر شریک کی آکھن گے وہ کئی مر گئے، اپنے ماں پیو نو عمرہ کیوں کرادا ہے؟ اور شریکاں جی نک وڈیا جائے گا، ویکھو جی انہاں دا پتر کنے سال ہو گئے نے سعودیہ ہوندا ہے، اور انہیں اپنے پیو نو ماں نو عمرہ تک نہیں کرایا۔ شریکہ نہیں کھلون دیندا، شریکے پیچھے قرضے چک کے شادیاں تے فضول خرچیاں کردے نے، اسراف دا مظاہرہ کردے نے۔ شریکہ اللہ اکبر سانو کی آکھے گا اے نہیں سوچ دے، خدا کی آکھے گا، مصطفیٰ کی آکھے گا۔ اللہ اکبر، تو ہدایت کدے ہاتھے چے؟ صرف اور صرف اللہ دے ہاتھے چے۔ اگر اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو دوروں دوروں چل کے آن والے اللہ انہوں نے توفیق عطا کرتا ہے، جنہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کملی والے دے قدمہ چاہ کے غلام بن کے بیٹھے نے۔ اے شمع رسالت دے پروانے، اے میرے آقا دے دیوانے، انہاں سب کچھ بھلا دیتا ہے اگر یاد رکھے ہے تے کملی والا رکھے ہے۔ اللہ اکبر، انی شان سونے دی کہ اس شمع اتے پروانے دوروں دوروں آ کے اپنی جاناں قربان کر رہے نے۔ یہ سرفروشان اسلام انہاں کی ویکھیا ہے؟ میں کہاں گا او کچھ ویکھیا ہے جو اسا نہیں ویکھیا۔ جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو کے فدا بیٹھے، چھڑ حبش ولیت تے روم فارس، چھڑ حبش ولیت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے او پا بیٹھے، اونا لینا کی ہور خدا کولوں، لب جڑے حبیب خدا بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائی اے اعجاز نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا ایک منفرد اعجاز ہے جو کسے نبی دے اندر سانو نظر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ تذکرہ چلے گا، ان قریب اشتہار آ رہا ہے کہ دعوت مصطفیٰ کیا ہے، خاندان مصطفیٰ کیا ہے۔ میں ہاشمی خاندان دے افراد دا تعارف کراواں گا کہ آپ دے چچے آبام النبی، امات النبی، آپ دیاں پھوپیاں، اونا دی اولاد کون کون ایمان لیا ہے اور آپ تو متاثر ہو کے، آپ دی دعوت تو متاثر ہو کے
دائرہ اسلام میں چاہے نے انشاءاللہ اے آئندہ تذکرہ سونے دا چلدا رہے گا۔ یہود دی بات کر رہے ساں ایتھوں تک کہ جدوں کوئی مشکل پیش آندی اس وقت میرے نبی دے ذات دا وسیلہ دے کے واسطہ پا کے دعا کرتے اور کی کہی دے اللہم ابعث لنا ھذا النبی یحکم بیننا و بین الناس، اور پھر یہ دعا کر دے اللہ اکبر اللہم نسألک بحق محمد النبی الذی بحق محمد الامی الذی وعدتنا، یا اللہ اس نبی محمد جیڑا امی بن کے آئے گا او دے وسیلے نال اسی تیرے کے دعا کرنے ہاں، یا اللہ ساڑی اے مراد پوری کر دے، ما وعدتنا او نبی سونا او امی جس دا نام محمد کریم ہے، اللہ اس سونے دیا واسطہ ہی ساڑا آ کم کر دے، ما وعدتنا جس نبی دا تو ساڑے نال وعدہ کیتا سی۔ اے کون کر دے رہے؟ اللہ اکبر ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان، اللہ آخری نبی جو بن کے آئے گا جدہ تو ساڑے نال وعدہ کیتا ہے۔ جس وقت وہ سونا آ گیا ہن چاہیے ایسی کہ تصدیق پہلا کر دے، ساری دنیا نالوں پہلے اے ایمان لے دے، مگر ایمان لیانا نصیب نہیں ہویا۔ اے یہود قوم دی نیچر ہے، اے او دی فطرت ہے، جس طرح کہ ایک یہودی عالم دین بہت بڑے عالم دین مدینے دے اندر، انہوں نے نام عبداللہ بن سلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے چونکہ عالم دین سن، تورات پڑھے سن، انجیل پڑھے سن، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چند سوال کیتے آپ نو پرکھن واسطے کہ اے سونا اوہی نبی ہے۔ تو اس وقت آپ نے جو صحیح جواب دیتے وہ کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، ایمان لے آیا۔ اچانک نظر پئی، اس نے دیکھیا اپنی قوم یہود دے چند بندے آ رہے نے، یا رسول اللہ اے میری قوم دے لوگ آ رہے نے یہودی، میں پیچھے چھپ جانا، اے تو آٹے کول آؤں گے، تسی انہاں کول میرے بارے ذرا پوچھے آجے یہ کی کہیں دے۔ تو جس وقت تو آئے آپ نے فرمایا او یہودیو، وہ تو آٹے وچ عبداللہ بن سلام کیسا بننا ہے؟ جی وہ تے کیا بات ہے، عالم ابن عالم، وہ خاندانی عالمہ دا ہے، وہ بڑے اچھے مرتبے والے لوگ نے، بڑے معزز نے، بڑے محترم نے، وہ ساڑھے مفتی نے، وہ بڑے علامہ نے، وہ بڑے محدث نے، وہ بڑے فقیہ نے، بڑیاں تعریفاں زمین و آسمان دے کلابے ملا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے ویکھیا اتھوں تک کہ کہہ رہے نے، وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے یہودی ہوتے پھر گئے، کہنے لگے تو ذلیل ابن ذلیل ہے، تو آپ بھی کمینہ ہے، تیرا باپ بھی کمینہ ہے۔ اللہ اکبر، جو منہ دارا ہے پھر مذمت کہہ رہے نے، پہلا تعریفہ ہن مذمت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایتھوں تک کے ظالم نے کہہ دینے ایسی انہوں نے بھی مان لئیے لا اب لہو ولا ام لہو ونشا فی قوم جہال، نہ ایدہ پیوئے نہ ایدی مائیں، یتیم الوالدین بن کے آیا ہے، اور ایک جاہل قوم دے اندر جمعیاں تے پڑے آئے، انہوں اسی نبی مان لئیے، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر. یعنی اس تو پہلے اس قوم دا کردار اتنا گندا ہے، اتنی ظالم اور بد عہد قوم ہے کہ انہوں نے اے نہیں کہ نبیوں نال مذاق کیتے نے، اللہ نال بھی مذاق کرتے رہے. اللہ نال مذاق کرن تو بھی باز نہیں آئے. اللہ نے کیا تساں بچے دی پوجا کیتی ہے، یہ شرک ظلم عظیم ہے، یہ دی معافی تا ملے گی اے بیت المقدس دا دروازہ ہے، یہ دے وچوں سجدہ کر کے گزرو اور میرے کو معافی منگو، توبہ کرو. قولو حطۃ، مغفرت طلب کرو، نغفر لکم خطایاکم، تے میں وعدہ کرنا میں تواڈے سارے گناہ بخش دیا. انہوں نے کی کیتا ہے؟ سجدہ کرن دی بجائے پہلے پیر داخل کیتے، پھر کسی کردیا ہویا دروازہ کراس کیتا ہے، پھر معافی منگن دی بجائے حطۃ کہن دی بجائے کہیں دینے حنطۃ لا شعرۃ فیہا، سانو تے کنک چاہیے، معافی نہیں چاہیے، اسی توبہ نہیں کرنی، سانو گندم چاہیے، مغفرت نہیں چاہیے. اے اللہ نہ مذاق نہیں. اللہ اکبر. پھر ایک ایک دن دے اندر اس قوم بنی اسرائیل نے ایک ایک دن وچ 100 نبی قتل کیتا ہے. تقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن کہہ رہا ہے تسا ناحق انبیاء نو شہید کیتا ہے اور اللہ دے احکام دا مذاق اڑایا ہے. یعنی اس قدر مردود قومیں کی اللہ کہہ رہا ہے. ہدایت دی دعا کرن تو بعد سورۃ فاتحہ دے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانو سدھی راہ وکھا دے، اونا لوکاں دا رستہ وکھا جنہ تے تو بڑے انعام فرمائے نے، بلکہ اونا دا رستہ نہ دکھانا. کون؟ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، اونا دا رستہ نہ دکھانا جنہ دے تیرا غضب نازل ہویا ہے. یعنی مغضوب اور معتوب لوگ کون نے؟ اے یہودی نے جنہ دے اللہ دا عذاب آیا ہے. اے مغضوب اور معتوب لوگ نے، اللہ دا عطاب، اللہ دا قہر و غضب نازل ہویا ہے، اور اے یہودی لوگ نے. وَلَضَّالِّينَ، تے نہ سانو گمراہاں دا راہ وکھانا. اے ضالین تو مراد نصارا، مغضوب تو مراد یہودی. انہاں دا ایتھوں تک دعویٰ ہے کہ جنت صرف اساں جا رہے. پہلے آپس ہی ٹاکرا، یہ دو گروہ ہو گئے نا، موسائی اور عیسائی. بنی اسرائیل دے دو گروہ بن گئے، یہودی اور نصارا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. دوویں گروہ ایک دوسرے نال ٹاکرا کردے نے. وہ کہندے نے او تہاڈا کوئی مذہب نہیں، وہ کہندے نے تہاڈا کوئی مذہب نہیں. یہ کہندے نے اسی حق تے ہاں، وہ کہندے نے اسی حق تے ہاں، حالانکہ دوویں کتاب اللہ دی تلاوت کرن والے نے. اللہ اکبر. پھر ایک دعویٰ ہو رہے، قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت جائے گا یا یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا.
اے دو ہی گروپ جان گے، یعنی ساڑی قوم دے لوکاں واسطے جنت ہے، اودیاں نعمتاں نے، اور کوئی نہیں جا سکے گا جنت دے اندر، یا یہودی جان گے یا عیسائی جان گے۔ پھر اے بھی دعویٰ ہے قالوا لن تمسنا النار، سانو اللہ جے جہنم جے کالوی دیتا، اول تے اسا جانا ہی نہیں، جے چلے گئے تے سانو اگ نے ساڑنا ہی نہیں، اسی چند دن جانگے اسا پھر واپس آ جانا ہے، پھر اسا جنت جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے جنت دے پکے ٹھیکیدار بنے ہوئے نے، اے کہندے نے جنت ساڈا ہے، اے بھی کہندے نے اسا جہنم میں جانا ہی نہیں، جے چلے گئے تے جہنم سانو جلانا ہی نہیں، اسا جلدی نکل آنا ہے، پھر جنت دے اندر داخل ہو جاواں گے۔ اچھا اینا کو ایک گل پوچھو، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے سورہ جمعہ، اے یہودیو، انہوں نے پوچھو او یہودیو، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جے جنت سارے جہان وچوں، سارے جگ وچوں، سارے لوکاں وچوں صرف تواڈے واسطے وے، تے پھر دنیا تے مصیبت دا گھر ہے، ایتھے دکھ ہی دکھ نے، پریشانی ہی پریشانیاں نے، جنوں کھول کے ویکھو وہ اپنا دکھ بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح کہ مولانا رومی نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس جہان دے اندر کوئی غم تے دکھ تو بغیر ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر کوئی یہ کہندا ہے جی مینوں کوئی غم نہیں، مینوں کوئی پریشانی نہیں، مینوں کوئی دکھ نہیں، تے انہوں سمجھ لو اے آدم دی اولاد وچوں ہی نہیں۔ اے دنیا دکھاں دا گھر ہے، اے مصیبتاں دا گھر ہے، اے پریشانیاں دا گہوارا ہے، ایتھے کوئی سکھی نہیں۔ چڑھ کوٹھے تے ویکھیا فریدا دکھیا سب سنسار۔ اللہ اکبر، فرید بابا فرید کہنا میں سمجھدا سا میں ہی دکھی ہاں، پر میں تے سارا جہان ہی دکھی نظر آیا ہے۔ نبی بھی دکھی، ولی بھی۔ آدم علیہ السلام نالوں وڈا دکھ کنوں ہے؟ او یارو جنوں عیش و عشرت دی زندگی اور مقام تو نکال کے نعمتاں والی جنت چوں کڈ کے تے کپڑے بھی لا لے جان، بے آبرو کر کے، ذلیل و خار کر کے، بے لباس کر کے ایس جنگل دے اندر اتار دیتا جائے، اور ایک نوجوان لڑکی جو ساحل جدہ تھے، اللہ اکبر، کہندے نے آدم علیہ السلام دی جو بیوی سیدہ حوا نے نا ساڈی اما جان، انہاں نال ود کے کسے دا حسن نہیں، بڑیاں خوب روح سن، اور جوانی دا دور ہے، ایک نوجوان لڑکی جدے والے جنگل دے وچ پھر رہی ہے، اور اس وقت چند چوپڑیاں تو سوا سمندر تو علاوہ یعنی جنگل تو علاوہ کوئی شاید نظر ہی نہیں آتی، ریت ہی ریت اڑتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی بے سر و سامانی دے حال اتھے بیچاری کلی پھر رہی ہے۔ اے منظر دنیا دا میری تے تہاڈی دادی محترمہ نے اکھاں نال ویکھیا، کتھے جنت پڑھنے والی ناز و نعمت دی زندگی گزارنے والی، اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ نے ایک معصیت، ایک جرم، ایک گناہ دی پاداش ساریاں نعمتاں کھو لیاں، لباس چھین لیا ہے، بے آبرو کر کے سزا دے طور تے اس جنگل دے اندر زمین دے اتے اتار دیتا ہے، اور کی آکھیا ہے وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اللہ اکبر، تواڈے واسطے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ہن تواڈے واسطے ٹھکانہ جنت نہیں، اے نافرماناں دی جگہ ہے ہی نہیں، اے تے فرما برداراں دی جگہ ہے۔ اے جنت کنا واسطے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا، اے پرہیزگاراں واسطے مقام ہے، نافرمانہ واسطے نہیں۔ بن کے طرف زمین گلایا، اے پردیس ہے نا، اسی سزا دے طور تے دنیا چاہے ہاں، اسی سزا دے طور تے دنیا چاہے ہاں، وزٹ کرن نہیں آئے، عیش و عشرت کرن واسطے نہیں آئے، ایتھے پکے محل بنان واسطے نہیں آئے، اے ساڈا وطن نہیں، اے ساڈا دیس نہیں، اے ساڈا پردیس ہے، اور سزا دے طور تے آیا۔ من کے طرف زمین گلایا، عرش و فرش ٹکایا اللہ اکبر۔ اے سزا ساڈے بابا آدم نو ملی، اور اے سری لنکا دا پرانا نام ہے جزیرہ سر اندیپ۔ اتھے اج بھی ایک پہاڑ دے اتے آدم علیہ السلام دا پیر لگا ہے، اور اس نو آدم دی چوٹی کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام ادھر ہے، مائی ہوا ادھر، شوہر ادھر رو رہا ہے، بیوی ادھر کی ریاضاری کر رہی ہے۔ تنہائی نالوں ود کے انسان واسطے کوئی سزا نہیں۔ بند کوٹری دے اندر ایک قیدی ہے، کسے نال ملاقات نہیں، اتھوں تک سورج نہیں ویکھ سکتا، انہوں نہیں پتا اس وقت ٹائم کیے، دن رات دن دا کیڑا حصہ ہے، رات دا کیڑا حصہ ہے، انہوں قیدی نو کوئی علم نہیں۔ اے تنہائی، اے خلوت گزینی سب تو بڑی سزا ہے انسان واسطے۔ کئی بیوی پیکے ناراض ہو کے ٹر جائے تے 6 مہینے سال بوے تے انہاں کو پوچھو گھر دا کی حال ہوندا ہے، نہ میرے سر روٹی ملدی، ادو بڑیاں گلاں کردے نے، بڑے ماچے بنے ہوندے نے، ہیں میں تینوں کی سمجھنا، مینوں بڑیاں جی جدوں ہو جاندی ہے نا پیکے تے ساریاں گلاں دی سمجھ آ جاندی ہے۔ بے سارا نظام تے بی بی نے گھر دا چلایا سی، میں ایویں چودھری بنیا سا، کپڑے وہ دھوندی ہے، استری وہ کردی ہے، ہانڈی تیری وہ پکاندی ہے، کھانے تیرے وہ تیار کردی ہے، وہ چاہ بنا کے صبح صبح ناشتہ تینوں وہ دیندی ہے۔ شرم کر، تیری محسن ہے، تیریاں خدمتاں کردی ہے، تیریاں دل جوئیاں کردی ہے، ورنہ تو تنہائی دی اگ وچ جل جل کے مر جائے گا۔ ایک کائنات دا حسن اگر ہے تے وجود زن نال ہے، ایدی قدر کر۔ واقعات بڑے نے ایسے سنان واسطے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا عورت دی عزت نہیں کردا وہ شریف نہیں، کمینہ شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے حالات کہ تنہائی ہوئے،
شوہر ادھر رو رہا ہے، بیوی ادھر رو رہی ہے، کنا چر روئے نے، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 2 نہیں، 40 سال کیویں وقت گزریا ہوئے گا؟ ذرا اس دکھ نو محسوس کرو نا، احساس کرو کہ جوانی دی زندگی ہے، خواہشات دی تکمیل دے دن نے، اور ایسے وچ بیوی شوہر تو جدا ہے، شوہر بیوی تو جدا ہے، دوویں رو رہے نے۔ یہ دو وڈا کوئی دکھ ہے؟ بولو کوئی ہے دکھ؟ یہ کنوں دکھ آیا ہے؟ ابو البشر نو، خلیفۃ اللہ نو، مسجود ملائکہ نو، اشرف المخلوقات نو، جنت دے واسو نو، جو جنت ہی سونا رہندا سی، بن کے طرف زمین گلایا، عرش و فرش ٹکایا، اللہ اکبر۔ اے کار تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا جوڑی پایا ہوں، تے بونی دنیا نہ کر چیڑا، ساڈا اگے ہی من گھبرایا ہوں، اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، سانو دم دم غم سوایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس دکھ وچ اللہ فرماندے نے پھر میں آپ آدم نو تے حوا نو دعا سکھائی، اساں آپ دعا سکھائی۔ آدم علیہ السلام نے لکھیا عرش دے اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیا ہے، یا اللہ سونے دا واسطے ہی معافی دے دے، اور تینوں قرآن تے ایمان نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ دعا سکھائی آدم نو، انج کر کے میرے کو معافی مانگ تے میں تینوں معاف کر دیاں گا، کسے دا وسیلہ نہ پا، تو میرے کو ڈائریکٹ آ، میں تینوں ڈائریکٹ ملاں گا۔ کی دعا سکھائی؟ فرمایا سکھائی فتاب علیہ، پھر آدم نے اس دعا نال توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سب بڑا ظلم کیتا ہے اپنے آپ تے، یہ دو بڑے تے ظلم اسی روز کرنے ہیں کہ نہیں؟ ایک پھاڑی کھادا سی، بولو، کوئی شراب پیتی، بولو نا، جوا کھیڑیا، کوئی چوری کیتی، جرم کیے، ولا تقربا ہاذی الشجرہ، اے جنت ساری ایدیاں نعمتاں آدم تواڈے دوواں میاں بیوی واسطے میں تہاڈا نکاح کر دیتا ہے، تہاڈا ویاہ کر دیتا ہے، آدم تو تے تیری بیوی پکنک مناؤ، کیڑی وادی وچ؟ کاغان نہیں، گلگت نہیں، سکردو نہیں، سوات نہیں، کتھے؟ جنت۔ سبحان اللہ۔ ایدو واد کے خوبصورت وادی کیڑی ہونی ہے؟ اوے جوڑا کڈا بھاگاں والا میاں بیوی دا، جڑے پکنک کتھے منا رہے نے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم تو تیری بیوی جنت ہی رہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلاپا جیڑا ہے نا، کلاپا تنہائی، یہ بڑی بڑی سزا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی، میاں بیوی دی ملاقات کرا دیتی، کتھے؟ جتھے ہن جبل رحمت ہے، میدان عرفات دے اندر۔ تو یہ بڑا دکھ ہے۔
اللہ نے فرمایا او یہودیو تسی کہندے ہو جنت ساڈی نعمتاں ساڈیاں رب ساڈا اسی بزرگاں دی اولاد اسی نبیاں دی اولاد ساڈے وڈیاں دیاں بڑیاں بھاریاں گدیاں اسی منے لوگ جنت ہے ہی ساڈا اور کوئی جا ہی نہیں سکتا اسی جنت جانا ہے اچھا جی تسی جانا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین جے تسی اپنے دعوے سچے ہو تے پھر آؤ دعا کرو یا اللہ سن موت دے یا اللہ اسی مر جائیے تساں کدی نہیں آکھنا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تو انہوں پتہ ہے اپنیاں کرتوتاں دا اساں کی عمل کر کے اگے کلے نے تسی جان دے ہو اپنی بولی جائیں کہہ رہا ہو تو انہوں پتہ ہے سانو چھتر پینے نے تو انہوں اپنیاں کرتوتاں دا پورا پتہ ہے بل الانسان والا نفسی ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ اللہ فرما دے رہے بندے نو کوئی بھلیکھا نہیں وہ اپنے اندر نو جاندا ہے لاکھ گزر کرے طویلاں کرے بہانے کرے انہوں سارا پتہ ہوندا ہے میں کی کردار ہون تک ادا کیتا ہے تساں کدے دعا نہیں کرنی موت دی تو انہوں دنیا دی زندگی نال بڑا پیار ہے جے جنتی تو اڈائے تے دکھان دی تھائیں دعا کرو تسی چھتی انشاءاللہ مر جاؤ اور پھر تسی جنتی جاؤ یہ تھے رہن دا کو مقصد ہے تو اڈا پر تسا یہ دعا کرنی بولو یہ دعا کرنی نہیں تو انہوں اپنے انجام دا پتہ ہے اپنے اعمال دا پتہ ہے اپنے کردار نو جان دے ہو کہ اللہ سانو چھتر پھیرنے نے اللہ سانو سزا دینی ہے اسی ظالماں اسی مکذباں نبیاں دی تکذیب کر دے رہے ہیں اسا اللہ نہ مذاق کیتے اسا اللہ دے پیغمبران نو قتل کیتا ہے اسا اللہ دیاں کتاباں نو جھٹلایا ہے نبیاں دے معجزات دی تکذیب کیتی ہے اس واسطے تساں اے مرن دی دعا کدے کرنی دعوے کرنے بڑے سوکھے نے عمل کر کے وکھانا بڑا اوکھا ہے اللہ اکبر پہلے کی کہندے نے او نبی یا اللہ کال اسی اڈیکاں لا کے بیٹھے ہاں او سونا آوے جم آوے اسی ایمان لے آوانگے او دے قوت بازو بنانگے او دے ساتھی بنانگے یمین و یسار بنانگے او دے وفا شعار بنانگے جدوں سونا آ گیا ہون کی کہندے نے نہیں اے او نبی ہے ہی نہیں نہ ایدہ پیو اے دے میٹر بن کے یتیم بن کے دنیا تے آیا ہے پچھو ماں بھی نہ رہی اسی ہون یتیم الوالدین نو اللہ دا آخری نبی من لئیے دوسری گلے وے نبوت ہمیشہ ساڈے وچ آوندی رہی ہے رسول ساڈے وچوں آئے نے نبی ساڈے وچ آئے نے اور کتاباں اللہ نے ساڈے خاندان دے لوگاں تے نازل کیتیاں نے داود پیغمبر ساڈا سلیمان ساڈا موسیٰ ساڈا اسحاق تے یعقوب ساڈے یوسف علیہ السلام ساڈے کوئی ایک بھی ہاشمیاں چو آیا سارے ساڈے چو نہیں آئے اس واسطے اسی انہوں نبی کیوں منیے لا اب لہو ولا ام لہو نہ ایدہ پیو نہ ایدی ماں والوں بھی یتیم پیو والوں بھی یتیم دعویٰ کردہ ہے میں خاتم النبیین نشا فی قوم جہال یہ ایک جاہل قوم دے اندر پیدا ہویا ہے یعنی وہ مکے والے بھی جاہل کہندے سن اور پورے مکے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا صرف 17 بندے معمولی نوشتو خان تو واقف نے کچھ لکھنا پڑھنا جان دیں آپ خود امی بن کے آئے امی کنوں کہہ دے رہے
ان پڑھ نہ خاندہ جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. آپ فرماندے نے انا امتن امیتن لا نحسب ولا نکتب. اسی تی امی امتاں نہ اسی لکھنا جاننے ہاں نہ اسی پڑھنا جاننے ہاں. مگر مقام کیا ہے ہو کہ امی معلم جہاں کا بنا علم و حکمت کے موتی لٹاتا گیا. بڑے بڑے دانے علماں والے علم و فضل دے مالک آپ دے قدماں وچ ادنا کفش بردار بن کے شاگرد بن کے آپ دے کول بیٹھے ہوئے نے. سبحان اللہ. اے ہے آپ دا مقام رفیع. ختمی ان پہ ہوئی ہے نبوت تمام. ختمی ان پہ ہوئی ہے نبوت تمام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ہم تو ہیں ذرہ خاک ہم کیا کریں. ساڑی کی حیثیت ہم تو ہیں ذرہ خاک ہم کیا کریں. ان کی عظمت کا ادراک ہم کیا کریں. بس اللہ ہی جانے ہے اس کا مقام. بس اللہ ہی جانے ہے اس کا مقام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. صلی اللہ. سارے نبیوں سے ان کو جدا بھی کرے. سونیا جڑا تیرا مقام ہے کسی نبی دا نہیں. سارے نبیوں سے ان کو جدا بھی کرے. جن کی حمد و ثنا خود خدا بھی. اللہ اکبر. اس سارے نبیوں سے ان کو جدا بھی کرے. سارے نبیوں سے ان کو جدا بھی کرے. ان کی حمد و ثنا خود ورفانا. ان کی حمد و ثنا خود خدا بھی کرے. ہم بھی کہتے رہیں یہی صبح و شام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ان کا کردار ہے روشنی روشنی. ان کا کردار ہے روشنی روشنی. ان کی گفتار ہے روشنی روشنی. آپ دی سیرت دی ایک ایک جھلک جو ہے وہ ساڑھے واسطے نہیں پوری کائنات واسطے ہدایت دی روشنی ہے. تابندگی ہے درخشندگی ہے نجات دا رستہ ہے. ان کا کردار ہے روشنی روشنی. ان کی گفتار ہے روشنی روشنی. وہ کوئی ایہا جا پہلو دکھاؤ تے صحیح آپ دی پوری حیاتی دے اندر جتھے کوئی کجی کوئی داغ کوئی عیب کوئی نقص کوئی خرابی کردار دی نظر آندی ہوئے. ان کا کردار ہے بولو نا
بولو ان کا کردار ہے روشنی روشنی گلی گلی بچے ہوکا دیو نکارا بجاؤ اعلان کرو لوگو دیکھو ساڑے پیر دی تابندہ اور بے مثال اور بے داغ سیرت مبارکہ ان کا کردار ہے روشنی روشنی یاد کر لو نا یہ گلہ اور بڑیاں تو انہوں یاد ہوندیاں نے ان کا کردار ہے روشنی روشنی ان کی گفتار ہے روشنی روشنی زندگی زندگی ان کا ہر ہر پیام زندگی زندگی ان کا ہے زندگی زندگی ان کا ہر ہر پیام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پہ لاکھوں بابا سمسام اپنے اندازی پنجابی کہندہ ہے لکھ واری اتروں جے کر جیب نو تو ماں میں لکھ واری اتروں جے کر جیب نو تو ماں میں سخن پکیزہ کراں موتی پرواں میں پر سونے دیاں صفتاں لائق اجے نہ ہوا میں کہ دیجے رحمت اس تے رب غفار دی اے چوک مدینے والے احمد سردار دی اور بس سمسام نہ کر لمبڑے چڑے نو بس سمسام نہ کر لمبڑے چڑے نو پھر کے تد ویخ لے آئے اور چار چفیرے نو پھر کے اللہ اکبر اور بس سب سامنا کر اور لمبڑے چڑے نو بس سب سام اور بس سب سامنا کر اور لمبڑے چڑے نو پھر کے تد ویخ لے آئے چار چفیرے نو ہن چلے اداس ہو کے اے نبی دے ڈیرے نو آمین اللہ سب نو پچائے اے ڈیرہ بخائے اے درگاہ شریف اللہ اکبر اے آستانہ عالیہ اے دربار مصطفیٰ اے مزار مصطفیٰ اے مرکز مصطفیٰ اے مدفن مصطفیٰ اے مدفن مصطفیٰ اے مقبرہ مصطفیٰ اے شفاعت گاہ مصطفیٰ بس سمسام نہ کر لمبڑے چڑے نو پھر کے تد ویخ لے چار چفیرے نو ہن چلے اداس ہو کے اے نبی دے ڈیرے نو روزے دی چلک ویکھیں اکھیاں نو ٹھار دی اللہ اکبر اور بہتر تے برتر جیڑا ساری خدائی تھی افضل تے آلہ جیڑا اور ساری خدائی تھی اور تھم ہنانا رنے اور جس دی اور بہتر تے افضل جیڑا ساری خدائی تھی تھم خنانا رنا اور جس دی جدائی تھی اور تھم خنانا اور تیرے نالوں میرے نالوں اے تھم چنگا ہے اور جو میرے مصطفیٰ دا عاشق صادق ہے اور تھم خنانا رنا جس دی جدائی تھی تھم نانا رنا
جس دی جدائی تھی اللہ سانو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است در دل مسلم مقام مصطفیٰ است اے مصطفیٰ دا مقام کتھے وے اے مومن تے مسلم دے دل دے اندرے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس جدے کوڑ اے دولت ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بردر حلقائے دامان اوس جدے کول عشق مصطفیٰ دا خزانہ ہے جدے کول دولت ہے او دے پلے تے سارا جہان ہے او دے کول تے کمی کوئی نہیں اللہ سونیا اپنی تے اپنے محبوب پیغمبر دی سچی محبت عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب امین تحبت و بیشتر چند رکایات نے سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ میری عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے رشتے جو والدین پریشان نے اور بر نہیں مل رہا ایجڈ ہو رہی نے اللہ انہاں بچیاں دے رشتیاں دے اسباب غیب تو پیدا فرمائے تاکہ والدین جلدی تو جلدی اپنے فرض منصبی تو سبک دوش ہو سکن اور وہ بچیاں اپنی ازدواجی زندگی نو شروع کر سکن اس واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ یا اللہ ماپیاں دیئے پریشانیاں جلدی تو جلدی دور فرما اور انہاں بچیاں نو نکاح دے بندر وچ بنن دی اور ازدواجی سفر نو شروع کرن دی اللہ توفیق ارزانی فرما اے رکایہ جی کہ اللہ میرے ماں باپ نو صحت عطا فرما انہاں دے والدین بیمار نے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچیاں نو نیک بنائے آمین اللہ انہاں دے بچیاں نو اپنے والدین دا فرما مردار دیندار اور اللہ اور اس کے رسول دا وفا شیار بنائے ایک درخواست آئیے اللہ تعالیٰ انہاں دے قرضے دے بوجھ نو جلدی تو جلدی اتار دے اور انہاں دے کاروبار اللہ تعالیٰ برکتہ نازل فرمائے اور انہاں آسانی والی زندگی عطا کرے غیب تو اسباب مہیا فرمائے تاکہ تمام پریشانیاں دور ہو سکن اے جی 28 نومبر 2021 بروز اتوار 24واں سالانہ خواتین دا عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام معروف درسگاہ جامعہ سلفیہ للبنات اہل حدیث المعروف محترمہ باجی شکیلہ صاحبہ والا 28 نومبر نو صبح 8 بجے انشاءاللہ اتوار والے دن یہ پروگرام شروع ہو جائے گا 28 نومبر 2021 بروز اتوار صبح 8 بجے اس دے اندر مختلف مبلغات تشریف لے رہی ہیں اپنے مخصوص انداز دے اندر کتاب و سنت دی دعوت دین گیا انہاں دے مواعظ حسنہ تو مستفیض ہونے واسطے تمام خواتین اسلام تشریف لے جا کے مشہور و معروف مبلغات اور مفسرات دے کتاب و سنت دے بیان میں سنو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا